پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر ماہنم، کنسلٹنٹ ڈرمیٹالوجسٹ اینڈ اسٹیٹک فزیشین ایٹ دارالسیر ہاسپٹل کراچی۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت زیادہ کامن ہے، جو کہ سمجھ لیں ہم او پی ڈی میں اگر 100 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے 50 پیشنٹ تو اس بیماری کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے ایکنی، یعنی کہ کھنسی، پھوڑے، دانے، اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ آج کل کامن دیکھا جاتا ہے کہ مطلب ہمارے میجورٹی پیشنٹس اسی چیز کے آتے ہیں۔ تو اب اس پہ میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گی کہ اس کو کیسے آپ گھر پہ رہتے ہوئے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کچھ ایسی وجوہات بھی بتاؤں گی جس وجہ سے ایکنی ہوتی ہے یا بڑھتی ہے، اور یہ کن لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کیا جائے کہ مطلب ایسی نوبت نہ آئے کہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، کہ مطلب اتنی بڑھنے ہی نہ دیا جائے۔ اگر بڑھ جاتی ہے ایکنی، پھر بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر بھی بڑھ جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس میں اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے مطلب ینگ لوگوں کو کرتی ہے اور ٹین ایجرس کو متاثر کرتی ہے، پر ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ینگ پیپل یا ٹین ایجر کو ہی کرے گی، نہیں، یہ کسی بھی عمر میں، ایون کے چھوٹے بچوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ پر اگر بچوں میں ہوتی ہے تو وہ کچھ اور چیزوں سے لنکڈ ہوتی ہے یوزلی، یا پھر کبھی ایسے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ جو مطلب یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارا بنا ہوا ہے کہ نہیں ایکنی تو صرف جوانی میں ہوتی ہے، بعد میں کیسے ہو رہی ہے، مڈل ایج میں کیسے ہو رہی ہے، تو وہ بھی پاسبل ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکنی میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے فیس کو، کوہنیوں سے اوپر کمر کے حصے کو متاثر کرتی ہے، اور اس جگہ کے ایریا کو بھی، اور کمر سے سمجھ لیں کمر کے نچلے حصے تک اگر وہ ہے تو وہ ایکنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ ہو رہی ہے، لیگس پہ ہو رہی ہے تو اس طرح پھر وہ ایکنی نہیں ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہ ایکنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کوئی اور بیماری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایکنی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو میں بتانا چاہوں گی اس میں ہوتا کیا ہے۔ ویسے یوزلی یہ تو عام سب کو پتہ ہوتا ہے، پر پھر بھی اس میں کچھ مطلب ڈفرینسیشن، یعنی کہ ان کی کوئی الگ پہچان ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جیسے وائٹ ہیڈ، بلیک ہیڈز ہوتے ہیں جو وہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیلیں بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے کیل بنتی ہے، پھر اس کے بعد اسی پہ خشک دانہ بنتا ہے جو کہ پیپ سے بھی بھر جاتا ہے، اور پھر ایسا اگر وہ زیادہ ایکنی سیویئر ہے تو پھر اس میں موٹا دانہ یعنی نوڈیول بھی بن سکتا ہے، جو کہ پھر سسٹ بھی بن سکتی ہے، جو کہ بالکل اندر گال میں دبا ہوا یا ابھرا ہوا دانہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کو صحیح سے علاج نہیں کیا جائے یا وہ صحیح ہیل کرے گا تو وہ گڈھا بھی، یا رنگت کی تبدیلی کہ کالا دھبا پڑ گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا تو گڈھا بھی پڑ سکتا ہے اس کے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ایکنی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک فیکٹر یہ آتا ہے جس میں میں بات کروں گی کہ ہارمونس کا بہت زیادہ رول ہے ایکنی کے ہونے میں۔ اب جیسے پیوبرٹل ایج آتی ہے، یعنی بلوغت کی عمر آتی ہے، تو اس ٹائم ہارمونس جو ہیں، جو ہمارے خون میں ہارمونس ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں اس عمر میں۔ تو تب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے ہیئر فالکلز ہوتے ہیں اس پہ وہاں جا کے گلینڈ سے آئل کی پروڈکشن زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح خیر وہ اب بہت سارے اس میں آگے کاجز بتاؤں گی کس طرح سے پھر ایکنی فردر اس اور ہو جاتی ہے کس فیکٹر سے۔ تو اس ایک یہ ہارمون بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ایکنی جس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اب یہ جیسے کچھ ہارمون سے اگر میں بات کروں، جیسے پریگننسی ہے، تو پریگننسی میں کچھ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ایکنی بہتر ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں خراب ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں ڈلیوری کے بعد بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ڈفرینٹ رپورٹس ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کو ہو جائے گی، سب کو نہیں ہو جائے گی، تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہارمونس پہ ہی اگر میں یہ بات بھی کور کر لوں یہاں پہ کہ کچھ کنٹراسیپٹیو پلز ہوتی ہیں، کوئی ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز ہیں، تو ان سے بھی او سی پیز ہو گئے، انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز یا پلز ہیں جو مطلب ہم لیتے ہیں اس طرح کے پیشنٹس کے لیے، تو پھر ان میں بھی ایکنی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس سے ایکنی ہو جاتی ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ جینیٹکس، خاندانی، ٹھیک ہے، خاندانی بھی موروثی بیماری کے طور پہ بھی مطلب کوئی اتنا وہ نہیں، پر ایک جینیٹک فیکٹر دیکھا جاتا ہے ایکنی میں بھی، کہ جیسے ماں کو ہے، باپ کو ہے، یا چاچا چاچی کو ہے، تو پھر بچے میں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر ماں باپ دونوں میں ہے تو بچے کو زیادہ چانسز ہیں آنے کے. اگر صرف ماں میں ہے تو مطلب پھر بھی چانس ہے. اگر ماں باپ کو نہیں ہے اور کسی رشتہ داروں میں ایکنی ہے تو بھی تھوڑے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ایکنی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے کازز ہیں کہ مطلب ابھی میں بتانے بیٹھوں تو مطلب وہ بہت ہی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو میں مختصر جو امپورٹنٹ وجوہات ہیں میں صرف ان کو یہاں پہ کور کرنے لگی ہوں. اچھا، ان میں یہ ہے کہ جیسے اسٹریس بہت بڑا کاز ہے ایکنی کا. لیک آف سلیپ، اسٹریس ہو گیا، میک اپ زیادہ، یا آپ کے جو ہے فیس پالیوٹیڈ ہے، ہیومیڈیٹی آج کل آپ کو پتہ ہے موسم بہت گرم ہے، اور پولیوشن تو ویسے ہی مطلب ہے، تو اس میں اس وجوہات سے بھی سیکریشن آف آئل زیادہ ہوتی ہے اور ایکنی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ ایکنی جو ہے وہ ڈائٹ سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے. اب ڈائٹ سے ریلیٹڈ میں یہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی سب کو ہی ہوگی، بٹ ہاں اس میں کافی ساری رپورٹس ہیں کہ ڈائٹ سے بھی ایکنی پہ فرق آتا ہے. تو میں ایک ٹپ یہ بھی دینا چاہوں گی کہ آپ ڈائٹ اور یہ باقی سارے میں نے جو کازز بتائے ان کو بھی آپ پریونٹ کریں تو ایکنی سے بچا جا سکتا ہے. اور یہ ڈائٹ میں یہ جیسے کہ ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ والی، چکنائی والی، آئلی فوڈ، باہر کے کھانے یہ کھا رہے ہیں تو اس سے بھی ایکنی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بڑھ جاتی ہے ایکنی. اس کے علاوہ جو ہے ڈائٹ کے علاوہ ہم بات کریں تو جیسے کچھ ڈرگس ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں ہوتی ہیں ایسی، یا کچھ باڈی بلڈنگ کے لیے جو ہے لڑکے جم جانے کے لیے اپنے مسلس کہ ہماری باڈی جلدی بن جائے، ڈیولپ ہو جائے، تو اس کے لیے جو کچھ لیتے ہیں وہ اورل پلز، تو اس میں بھی جو ہے کچھ ایسی تو وہ مطلب مسئلہ ہوتا ہے ان دوائیوں میں کہ وہ کروا سکتی ہے وہ بھی. اس کے علاوہ اور بھی بیماریوں کی کافی ڈرگس ہیں جو کہ ایکنی بالکل کروا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی ہم ایکنی کے ہم اور بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، جو بڑے کامن کازز ہیں ایسے اس تک ہی رہیں گے. تو اب اس میں کچھ اب میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی. خیر، ابھی اس میں ہم یہ ہے کہ کیا پروگنوسس ہے ایکنی کی. دیکھیں ایکنی کی پروگنوسس یعنی کہ وہ آگے چل کے کیا ختم ہو جائے گی ہمیشہ. دیکھیں ایکنی کو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا وہ 1 سال میں ختم ہو جائے گی یا وہ 2 سال میں ختم ہو جائے گی. وی کین ناٹ سے اینی تھنگ. یہ مطلب ہم یہ نہیں بالکل اس پہ کہہ سکتے. مطلب ایکنی یا تو اپنی مرضی سے ختم بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی. ہاں علاج سے یہ ہوتا ہے کہ اگر علاج کروایا جائے تو 70 to 80% تک، لیکن 100% تک بھی کچھ کیسز میں ختم ہو جاتی ہے. بٹ یہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 80-90% تک ہو گئی یا لائف میں کبھی ایک آدھ پمپل ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے لائف. ٹھیک ہے، تو اس میں اب ہے ٹریٹمنٹ آپشنس. ٹھیک ہے، تو ٹریٹمنٹ آپشن میں آپ کو جیسے یہ بتانے لگی تھی کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ اس وجہ سے میں بتا رہی تھی کہ جب ایکنی کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں جس کے اکارڈنگلی ہمیں ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. جو مائلڈ اسٹیج ہوتی ہے، ماڈریٹ اینڈ سیویئر، جو مائلڈ والی ہوتی ہے وہ سب سے کم اس میں ایکنی ہوتی ہے. تھوڑی بہت مطلب جو ہے کیلیں وغیرہ تھوڑی بہت ہوتی ہیں، اور ایک آدھ جو ہے وہ چھوٹا دانہ بنا ہوتا ہے. تو اس اسٹیج پہ ہی اگر ایکنی کا آپ گھر میں خیال کر لیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب جیسے کیلیں ہیں تو ان کو ایکسٹریکٹ کروا دیا جائے. اپنے جو ہے وہ مطلب کاسمیٹک زیادہ یوز نہ کیا جائے. اور جو میں نے پہلے کازز بتائے ان ساری چیزوں سے، ڈائٹ ہو گئی، اس میں اسٹریس لیک آف سلیپ، اس سب کو یا جو ہے ان ساری چیزوں سے پریونٹ کیا جائے اپنے آپ کو، تو ایکنی بڑھنے سے رک سکتی ہے، اسی اسٹیج پہ کم ہو سکتی ہے وہ. اس کے علاوہ جو ہے کچھ فیس واشز ہیں جو آپ کو اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتے ہیں، تو ان سے بھی ایکنی کنٹرول میں رہتی ہے. اور کچھ لگانے کی کریم ہیں جو وائٹامن اے کی ہیں پر مائلڈ والی ہے، مطلب کم مقدار والا، جو ایک مطلب سلو اسٹرینتھ کا وائٹامن اے ہوتا ہے، وہ اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتا ہے. تو وہ لگانے سے بھی ایکنی میں تھوڑی بہت امپروومنٹ دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہ مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقوں سے آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے اور آپ اپنی ایکنی کو یہیں خود ہی ٹریٹ کر لیں.
بٹ ہاں اگر آپ کی ایکنی پھر بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر جیسے ماڈریٹ یا سیویئر کے زمین میں آتی ہے تو پھر اس میں ہمیں یا تو کھانے والی دوائیاں دینی پڑتی ہیں تو اس میں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لگانے والی کریمز ہوتی ہیں، فیس واش کے ساتھ پھر سن بلک ضروری ہوتا ہے، تو اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کھانے والی دوائیاں بالکل سیف ہیں ایکنی کے لیے۔ اس میں سب سے پہلا آپشن ہوتا ہے ماڈریٹ کے لیے کہ ہم اینٹی بائیوٹک دیں۔ اینٹی بائیوٹک کا بہت اچھا ایکنی میں رول ہے، تو اس میں بھی ہم ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک دیں تو اس سے کافی فرق دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بہت سیویئر ایکنی یا پھر جو ہے مطلب پیشنٹ نے بار بار اینٹی بائیوٹک لے چکا ہے اور اس سے فرق نہیں آ رہی، تو پھر اس میں ہمارے پاس ایک جو ہم کہتے ہیں میجک ڈرگ فور ایکنی، تو وہ ہوتی ہے وائٹامن اے کی ہی ایک سنتھیٹک فارم ہوتا ہے وائٹامن اے کا، آئسوٹریٹینوئن کہتے ہیں اسے، جس سے ایکنی مطلب کلیم کی جاتی ہے کہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ختم ہو جائے گی، میں نہیں کہوں بالکل ختم ہو جائے گی، ہاں اس ٹائم ٹریٹمنٹ پہ بالکل واقعی صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر لائف کے کسی اسٹینڈ پہ ایک آدھ پمپل ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو مطلب 80 to 90% صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو وائٹامن اے کی میں بات کروں، اس میں جو ہے یہ صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ملتی ہے، اور اس کا صحیح ڈوز ویٹ کے اکارڈنگلی اور ڈیوریشن اکارڈنگ ٹو سیویئرٹی دینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ کی ایکنی زیادہ ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے پھر دکھانا ہوگا، جس کے بعد وہ کوئی ان میں سے دوائی آپ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اس میں اسکارنگ، جو میں نے گڈھے پڑنے کی بات کی تھی، یا پگمنٹیشن جو داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، لیکن داغ دھبوں کے لیے جو ہے صرف داغ دھبے ہیں، اگر کوئی گڈھا نہیں ہے تو کچھ کریمز بھی آتی ہیں، لائٹننگ ایجنٹس، اس سے بھی امپروومنٹ آتی ہے، وائٹامن اے سے بھی امپروومنٹ آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی گڈھے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی لگانے والی کریم کا کوئی فائدہ کوئی خاص نہیں ہوتا، ہاں کچھ ہیں جن سے تھوڑا بہت فائدہ دیکھا جاتا ہے، بٹ جو ہے زیادہ تر ان کے لیے پروسیجرز ہی کروانے پڑتے ہیں، جن میں مائکرو نیڈلنگ آتی ہے، وتھ PRP بھی کروائی جا سکتی ہے، یہ ٹو انہینس دا افیکٹ فار دی اسکارز۔ اینڈ اس کے ساتھ اگر تھوڑے زیادہ گہرے یا اور بیٹر ریزلٹس ریکوائرڈ ہیں تو ریڈیو فریکوینسی بھی کروائی جا سکتی ہے، اور لیزر کا بھی اس میں اچھا رول دیکھا جاتا ہے، جس سے امپروومنٹ آ سکتی ہے اسکارز میں۔ تو خیر یہ ساری چیزیں تھیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ کس طرح سے آپ جو ہے اپنی ایکنی کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اور کہ آپ کو اتنی مطلب اس کی چیز خراب ہی نہ ہو کہ اگر آپ کو آگے نہ بتائے، پر کچھ مطلب انڈر لائن مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بھی ایکنی بڑھ کے ہی رہتی ہے، تب ان دیٹ کیس آپ کو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، اور ایک صحیح ٹریٹمنٹ لینے سے آپ کی اسکن ڈیمیج ہونے سے بچ سکتی ہے، ٹائملی ٹریٹمنٹ لینے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا میرا آج کا سیشن۔ تو اب ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو اگر کوئی بھی مجھ سے کنسلٹیشن چاہیے ہو تھرو اولا ڈاک، آپ ویڈیو کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، یا پھر میرا واک ان اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔